محدث ہونا، فقیہ ہونا سے کفایہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر علماء کا وجود ہونا چاہیے، حفاظ کا وجود ہونا چاہیے اور مفتیان کا وجود ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے معاشرے میں عالم نہ ہو، ہمیں قرآن کون سکھائے گا؟ اگر ہمارے معاشرے کے اندر عالم نہ ہو تو حدیث ہم کو کون پڑھائے گا؟ اس کے اسرار و رموز کون ہم کو بتائے گا؟ اگر مفتی نہ ہو تو ہمیں مسئلے مسائل کون دکھائے، کون سمجھائے گا؟ اور نئے نئے وجود میں آنے والے مسائل کی تحقیق کر کے اس اچھا کیا، برا کیا، صحیح کیا، غلط کیا، اس کا امتیاز کر کے بتانے والا کون ہوگا؟ لہذا مفتی کا وجود یہ فرض کفایہ ہے، عالم کا وجود یہ فرض کفایہ ہے، قاری کا وجود فرض کفایہ ہے، حافظ کا وجود یہ فرض کفایہ ہے۔ اسی طریقے پر علماء لکھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر مسلمانوں میں سے ڈاکٹر کا پایا جانا بھی فرض کفایہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی ضروری علم ہے، لیکن یہ ضرورت دنیا کی پورا کرتا ہے۔ یہ علم ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ ایک بار میں نے عرض کیا ایک کالج میں بیان کے درمیان کہ دنیاوی علوم یہ بھی ضروری، دینی علوم یہ بھی ضروری، لیکن دونوں کے درمیان میں فرق یہ ہے دنیاوی علوم ہمارے غلام ہے، دینی علوم ہمارے امام ہے۔ یہ ہمارے لیے امام کی طرح رہبری کرنے والے، لیکن دنیاوی علوم اس سے آپ خدمت لیں گے، گھر بنانے کی خدمت، کھانے بنانے کی خدمت، جوتے بنانے کی خدمت اور مختلف چیزوں کی خدمت۔ ان علوم دنیاویہ سے انسان خدمت لیتا ہے، لیکن خود کو سنوارنے، خود کو بنانے، معاشرے کو بنانے، دنیا کو بنانے، انسان کو انسان بنانے، ان میں اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی علم ہے تو وہ علم ہے جو امام بن کے آیا، وہ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اس لیے بھائیو، یہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو اپنے دنیاوی کام کاج کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے اس بات کی ضرورت کا احساس پیدا کر لینا چاہیے کہ یہ مدارس اسلامیہ آپ کو وہ علم دیتے ہیں، وہ روشنی عطا کرتے ہیں، انسان بنتا کے ذریعے فائدہ اٹھائے۔ ہمارا ہر بچہ تربیت یافتہ ہونا چاہیے۔ آج کا ماحول یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا پڑھنے لکھنے کے قابل، چلنے پھرنے کے قابل، اس کو اسکول کے حوالے کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے وہ انجینئر، ڈاکٹر، بیرسٹر جو کچھ بننا ہے بن جاتا ہے، لیکن تربیت کا کوئی نظام اس کے لیے نہیں ہوتا۔ اس کو سکھایا جائے، بتایا جائے ماں باپ کون ہے، چھوٹے کون ہے، کھانے پینے کا طریقہ کیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ کیا ہے، بڑوں کے ساتھ کیا انداز، چھوٹوں کے ساتھ کیا انداز دیا گیا ہے، اس کی کیا تعلیم ہم کی گئی ہے۔ اسی طریقے پر دنیا میں جینے کا کیا سلیقہ قرآن و حدیث نے ہم کو عطا کیا ہے کہ ہم دنیا کے مال پر ریچھتے چلے جائیں، دنیا کو گھسیٹتے چلے جائیں، دنیا ہی پر اپنی زندگی کو قربان کرتے چلے جائیں۔ بھائیو، اسلام ہم کو بتاتا ہے اور اسی سے ہمیں یہ عقل ملتی ہے، یہ دنیا سب کے سب تباہ ہونے والی ہے، یہ پوری دنیا برباد ہونے والی ہے۔ آج جیسی کچھ بھی آپ کو نظر آ رہی ہو اور آپ کا دل اس طرف ریچھتا ہو اور آپ اس طرف مائل کیوں نہ ہوتے ہو، لیکن اسلام ہم کو بتاتا ہے ایک زمانہ آئے گا، یہ سب ٹوٹ جائے گا، یہ سب پھوٹ جائے گا، یہ کائنات برباد ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد ایک دوسری کائنات کھڑی کی جائے گی جس کو ہم کہتے ہیں الدار الاخرہ۔ یہ الدار الدنیا ہے، یہ الدار الدنیا تباہ ہونے کے بعد اللہ دار آخرہ وہی ہمارا اصلی مسکن ہے، وہی ہم کو اصل میں جانا ہے۔ یہاں چند دنوں کے لیے ہم آئے ہیں، چند دنوں یہاں رہ کر اس آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنا ہے، یہاں رہ کر یہی کے لیے کمانا، یہی کے لیے جمانا، یہی کے لیے کھا لینا، یہی کے لیے پی لینا، یہی کے لیے سب کچھ کر دینا اور پھر زندگی کو یہی ختم کر دینا۔ یہ مومنانہ طریقہ یا مومنانہ نظریہ نہیں ہے۔